अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, प्यारे वतन के गली कोचों और दरो दीवार पर आपने बंगाली बाबा और काला जादू की वाल चेकिंग ज़रूर देखी होगी, और काला जादू से कम अज़ कम नाम की हद तक आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे। लेकिन काला जादू के अलावा एक और जादू है जिसका नाम है कुबाला जादू। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कुबाला जादू के बारे में जानते हों। एक है काला जादू और एक है कुबाला जादू। कुबाला जादू क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी तारीख़ क्या है, किसने इसका आगाज़ किया, कब इसको उरूज मिला, और कब एक वक्त इस पर ऐसा भी आया कि जब कुबाला जादू की किताबें ज़ेरे ज़मीन दफन हो गईं, और फिर कब किसने और क्यों इसको दोबारा इन किताबों को किस तरह ज़मीन से निकाला, तलाश करके निकाला, और फिर इनके ज़रिए दुनिया पर कैसे कंट्रोल हासिल किया गया। ये सारी बातें इस वीडियो में आपके सामने पेश करूँगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ नज़र आती रहें। नाज़रीन, इस दुनिया में मौजूद रंगीनियाँ हमें ज़ाहरी तौर पर जितनी भी हसीन और ख़ूबसूरत नज़र आती हैं, दरअसल अपने अंदर इतने ही घिनौने, पोशीदा और बदनुमा राज समाये हुए हैं। क्योंकि सियासत हो या फ़िल्म इंडस्ट्री, मीडिया हो या कोई और अहम मनसब, इन पर मौजूद चमकते दमकते चेहरों और जिस्मों के पसे पर्दा बदनुमा और दहशतनाक किरदार मौजूद हैं, जो कि शैतानी पैरोकार हैं और मुट्ठी भर होने के बावजूद दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। इल्यूमिनाती खुफिया तंजीम शैतान की इबादत करने वाली खुफिया तंजीम है जो किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखती सिवाय शैतानी ग़ुलामी के, और अपने आप को तमाम कौमों और लोगों से बरतर तस्वर करती है, क्योंकि इनके मुताबिक इनके पास ऐसा इल्म मौजूद है जो दुनिया के किसी और इंसान के पास मौजूद नहीं। मज़ीद ये कि इनका ताल्लुक़ फ़िरौन से जा मिलता है। आज इन्हीं बातों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि इनका वाकई फ़िरौन के साथ कोई ताल्लुक़ है। आखिर ऐसा कौन सा इल्म है जिसकी बिना पर यह तंजीम खुलेआम तमाम मज़ाहिब को चैलेंज करता हुआ दिखाई देती है। ऐसा क्या है इस इल्म में जिसकी मदद से आज ये मुट्ठी भर लोग तकरीबन दुनिया पर काबिज़ हो चुके हैं और लोगों को अपनी तरफ झुकने पर मजबूर कर रहे हैं। नाज़रीन, ये इल्म बाबुल की तहज़ीब का वो इल्म है जिसे मुकामी ज़ुबान में कुबाला कहा जाता है। कुरान की इस आयत को ज़रा गौर से मुलाहिज़ा करें, क्योंकि आगे जितनी भी हम तफसील बयान करने वाले हैं उसकी तमाम वो बातें आपको तभी समझ आएंगी जब आप इस आयत का तर्जुमा गौर से सुनेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, और वो यहूद तो उस चीज़ यानी जादू के पीछे भी लग गए थे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद हुकूमत में शयातीन पड़ा करते थे। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफर नहीं किया, बल्कि कुफर तो शैतानों ने किया जो लोगों को जादू सिखाते थे। और ये यहूदी उस जादू के इल्म के पीछे भी लग गए जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों पर उतारा गया था। इसके बावजूद यहूदी इन दोनों से ऐसा मंत्र सीखते थे जिसके ज़रिए शोहर और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डालते थे। और आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इन्हें ये भी यकीनन मालूम था कि जो कोई इस कुफर या जादू टोने का ख़रीदार बना उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा, और वो बहुत ही बुरी चीज़ है जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों की हकीकी बेहतरी यानी उखरवी फलाह को बेच डाला। काश वो इस सौदे की हकीकत को जानते। सूरह बकरा। नाज़रीन, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में लोग बराह रास्त जिन्नात और शयातीन से बातें करते थे। जिन्नात और शयातीन एक ही मखलूक है। जिन्नात नेक भी होते हैं और बद भी, यानी मुसलमान भी होते हैं और काफिर भी। मुसलमान जिन्नात को जिन कहा जाता है जबकि काफिर जिन्नात को शयातीन कहा जाता है। यहूदी लोग शयातीन से जादू सीखते और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उन्होंने जादू पर मुकम्मल तौर पर यकीन कर लिया और इसे रूहानी इल्म का दर्जा दे दिया। और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया तो इन्होंने आपको मानने से इनकार कर दिया और बोले कि आप हमारे मसीहा नहीं बल्कि हमारा मसीहा कोई और है। ये जिस मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे वो दज्जाल था, क्योंकि इन यहूदियों ने जब कुबाला नामी जादू सीखा तो वो इस जादू के ज़रिए किसी और दुनिया से मुखातब होते थे। वो जिस दुनिया की बात कर रहे थे वो इब्लीस की दुनिया थी, जिसे वो रूहानी दुनिया कहा करते थे। इस तरह वो शैतान अकबर यानी इब्लीस से बराह रास्त हम कलाम होते। उसी ने उन्हें बताया कि तुम्हारा मसीहा कोई और नहीं दज्जाल है। ये लोग छोटे शयातीन से तो बात करते ही थे, अब शैतान अकबर से भी बातें करने लगे, जिससे बातें करने का रास्ता इन्हीं छोटे शयातीन ने हमवार किया होगा। और यूँ ये लोग शयातीन और उसकी बातों पर मनवान ईमान ले आए। इल्यूमिनाती तंजीम का ऑपरेट करने का तरीक़ा दो मराहिल पर मुश्तमिल है।
پہلے مرحلے میں کسی بھی شعبے کے ناکام اور سٹرگلنگ لوگوں کو جو کسی فیلڈ کے اندر کامیابی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہوں لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے، انہیں پیسے اور شہرت کا لالچ دے کر خرید لیا جاتا ہے اور ایک معاہدہ کیا جاتا ہے جس کے تحت ان لوگوں کو متعلقہ فیلڈ میں کامیابی دلوائی جاتی ہے، چاہے وہ سیاست کا میدان ہو یا فلم انڈسٹری وغیرہ، اور پھر بدلے میں ان سے اپنی شرائط منوائی جاتی ہیں اور ان سے ہر برا کام کروایا جاتا ہے جن سے لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کی جا سکے۔ ایسے لوگوں کو ان کے متعلقہ فیلڈ میں کامیابی دلوانے کے لیے یہ تنظیم اپنا اثر و رسوخ اور قبالہ نامی جادو کا سہارا لیتی ہے۔ آپ کو یہ بات سن کر شاید جھٹکا لگے کہ ہالی ووڈ اب تک 99% الومناتی کے کنٹرول میں جا چکا ہے، جبکہ ہالی ووڈ اور پاکستان کی فلم انڈسٹری بھی الومناتی کے قبضے سے خالی نہیں ہے۔ یہ چمکتے دمکتے چہرے دراصل اسی تنظیم کی پیدا کردہ کردار ہیں جنہیں اپنی مخصوص اشاروں کے ذریعے پہچاننا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ کی شان سمجھے جانے والے یہ کردار اور یہ مشہور چہرے باقاعدہ طور پر اس قبالہ نامی جادو کی عبادات اور رسومات میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت ان کرداروں کی کلائیوں میں باندھا گیا وہ سرخ دھاگا ہے جسے قبالہ کی رسم کے دوران پہنا جاتا ہے، جیسے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس قبالہ نامی جادو کو الومناتی اور فری میسن سر انجام دیتے ہیں، جس کے دوران شاید ہی کوئی ایسی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہوگی جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے نہ کی جاتی ہو۔ اس جادو کے دوران ان کا رابطہ براہ راست شیطان کے ساتھ ہو جاتا ہے جو انہیں برائی کے نت نئے انداز اور دنیا پر حکمرانی کے نت نئے طریقے سکھاتا ہے۔ اسی جادو کے ذریعے یہ لوگ اپنے کارندوں کو کامیابی دلواتے ہیں۔ جو لوگ ان سٹارز کو پرفارم کرتے دیکھ کر ان کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کی ہر حرکت کو فیشن سمجھ کر اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر کسی ویڈیو میں جب کسی اداکار کو اپنے فین یا اپنے مداح سے ملتے دیکھا ہوگا کہ مداحوں کی آسمان چیرتے چیخیں، خوشی کے مارے رونا اور ناقابل یقین ری ایکشن، یہ دیکھ کر یقیناً آپ حیرت میں پڑ جاتے ہوں گے کہ بھلا ایسا بھی کیا ہے ان اداکاروں میں جو مداحوں کی ان سے ملتے وقت چیخیں آسمان کو چھو لیتی ہیں۔ اور یہ ماجرا کسی ایک بندے کا یا ایک اداکار کا نہیں ہوتا، اور جیسے میں نے بتایا کہ ہالی ووڈ کے تمام ستارے الومناتی کے پیدا کردہ ہیں۔ یہ لوگ میری سمجھ سے باہر تھے، آخر کار سمجھ آ ہی گئی کہ یہ اسی سحر یعنی جادو کا اثر ہے جس کا ان سے ایگریمنٹ کے وقت وعدہ کیا گیا تھا۔ دراصل یہ قبالہ نامی جادو شیطانیت اور سفلیات سے متعلق ہے جو کیمیاوی اور جادوئی برقیاتی لہروں یا ہیپناٹزم کے ذریعے دماغ اور اس کی سوچوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ قبالہ جادو جادوئی دنیا کا سب سے خطرناک جادو ہے۔ اس کے ذریعے یہ الومناتی جو کہ دنیا کا 1% ہے شیطان سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں، اور شیطان انہیں دنیا کو گمراہ کرنے اور اس پر حکمرانی کرنے کے نت نئے حربے سمجھاتا ہے، جس کو اپنا کر یہ لوگ دولت، شہرت اور حکمرانی کے خواب پورا کر چکے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس قبالہ نامی جادو کی شروعات کب اور کیسے ہوئیں؟ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ شیطانی طاقتوں اور عملیات پر یقین رکھنے اور ان پر عمل کرنے میں بنی اسرائیل اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اور آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے جو موجودہ فلسطین میں آباد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا قصہ یقیناً ہر مسلمان جانتا ہوگا، کیسے حسد کی بنا پر ان کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن مصلحت خداوندی سے ایک مصری قافلے کے ذریعے آپ بچ گئے اور اس قافلے نے آپ کو اپنے ساتھ مصر پہنچا لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر کی حکومت عطا فرمائی، لہٰذا آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین سے مصر بلوا لیا اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ اس دوران بنی اسرائیل جادو اور کسی سفلی علم سے ناواقف تھے۔ مصر ان دنوں جادو میں عروج کمال پر تھا۔ یہاں لوگ قبالہ نامی جادو اور سفلیاتی علم کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سامری نامی جادوگر، جس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے مقابلے کے لیے فرعون کے کہنے پر بلوائے گئے تھے، جن کا قصہ بہت مشہور ہے۔ فرعون نے حکم جاری کیا کہ پورے مصر میں قابل جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ موسیٰ کو شکست دی جا سکے۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ قبالہ نامی جادو دنیا میں تمام جادو سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں سامری جیسے جادوگر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، وہ اسی قبالہ جادو کا سہارا لیا کرتے تھے۔ ناظرین، اس دور کے مصری بادشاہوں کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ اس وقت کے جادوگر فرعون کو قبالہ نامی کالے جادو کے ذریعے شیطان سے رابطہ کر کے دنیا پر حکمرانی کرنے کے نت نئے حربے سکھاتے اور ایسی ایجادات کرواتے جن کو ابھی تک سائنس سمیت انسانی عقل حیرت سے تک رہی ہے۔ انہی ایجادات میں سے احرام مصر بھی شامل ہیں۔ ان میں سے اکثر تعمیرات بنی اسرائیل کے قوم سے ہی کروائی گئی
اور ان پر فرعونیوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے، جہاں فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہوا، اور موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ فلسطین میں آباد ہو گئے۔ اس دوران بنی اسرائیل قوم پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل فرعونیوں میں رہتے ہوئے غرور و تکبر اور ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے حربے سیکھ چکی تھی، یعنی ان میں ان فرعونوں کی سی نمایاں درندگی صفات پیدا ہو چکی تھیں۔ فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئی۔ مصری جادوگروں سے سیکھی گئی عملیات اور جادو کے ذریعے شیطانی عملیات اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ یہ شیطانی عملیات مخصوص اعداد و شمار اور علامات پر مشتمل ہوتی تھیں، جنہیں قبالہ کہا جاتا تھا، جیسے نمبر وغیرہ، زائچے وغیرہ اس قسم کے۔ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر حکمرانی بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی یہودیوں نے لوگوں کو ورغلایا اور بہکانا شروع کر دیا، اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے پاس اس قبالہ نامی جادو تھا، اور اسی کے زور پر انہوں نے جنات کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ لہٰذا لوگوں نے بنی اسرائیل کے ان یہودیوں کی باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جادو کے ان کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے کر ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ لہٰذا اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ہیکل سلیمانی پر 2 مرتبہ حملہ ہوا۔ پہلا حملہ بخت نصر اور دوسرا حملہ ٹائٹس رومی نامی بادشاہ نے کیا، اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا۔ جہاں پر موجود بنی اسرائیل کو قتل کیا جانے لگا، تقریباً 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ بچے کچے یہودی مجبوراً ہجرت کر کے پورے قرۂ ارض پر پھیل گئے۔ ہیکل سلیمانی پر حملہ کے دوران جادو کی سب کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے ہی دب کر رہ گئیں، جن کا حملہ آوروں کو خبر تک نہ ہوتی کہ قبالہ نامی جادو کیا چیز ہے۔ یہاں تک تو بات تھی ہزاروں سال پہلے ان کتابوں کے ملبے تلے دبنے کی۔ پھر دوبارہ ان کتابوں کو کب نکالا گیا، کیسے نکالا گیا اور کس نے نکالا، یہ بڑی عجیب کہانی ہے، جسے ہم ویڈیو کے اگلے حصے یعنی پارٹ نمبر 9 میں بتائیں گے۔